یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب وہ نکل کر ہمارے آقا کے بارے میں بات کرے گا تو اسی بڑھ کے رکھ دیں۔ یہ ہے میں بس سمجھانے لگا ہوں، مسلمان آج اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اور قرآن کو کمر کے پیچھے ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ترقی کر جائیں گے، ایسے ممکن نہیں ہے، ترقی نہیں ہو سکتی۔ اے لوگ ہوں کہندے یہ عمران خان آ جائے گا تو ترقی ہوئے گی، اے شہبازہ بھی لتھیا، اے سارے جی اے پاکستان ترقی کرے گا۔ میرے کو تسی خالی کاغذ سائن کرا لو، وہ عمران خان نہیں، سارے رل کے بھی آ جانا، مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، پاکستان کی معیشت نہیں درست ہو سکتی، مسلمان پورے آب و تاب نال پوری دنیا تے غالب نہیں آ سکتے، تائیں غالب آنے تو حضور دا دین تخت ہوتے ہوئے گا۔ بس ساتھیو، انس بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں اسی وقت مطلب غالب آ سکتا ہے، ترقی کر سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رحمت نافذ ہوگا۔ مگر یار یہ نافذ جمہوری نظام کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ ان کی پتہ نہیں کیوں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کافروں کے نظام کو مان کر تسلیم کر کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو کر کے ان کے نظاموں کے اندر اپنی پارٹیاں بنا کر کے تو اسلام کو لے آئیں گے۔ ایسے تھوڑی نا اسلام آتا ہے۔ حیرت کی بات ہے یار، یہ مطلب عجیب ان لوگوں کا منطق ہے کہ غیر اسلامی طریقے سے اسلام لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو مطلب یہ تو اسلام کو خود کیا نام ہے اس کا قتل کرنے کے مترادف ہے، اسلام کو خود مطلب اسلام کے خلاف، اسلام کے ہر چیز کو ملیا میٹ کرنے کی یہ بات کرتے ہیں کہ جو اسلام کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اسلام تو اپنی طاقت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، یہی بات کہتے ہیں، اسلام تو اپنی طاقت ہے، پاور ہے، منواتا ہے اسلام اپنے آپ کو، مگر یہ اسلام کو کافروں کے نظام کے آگے جھکا رہے ہیں۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا نا، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بیمار کا ہاتھ آئے جہاں تخت و جمہوری کے، تو یہ ہو نہیں سکتا نا کہ غیر اسلامی طریقے سے اسلام آئے۔ تو جمہوری نظام سے یہ نکلیں، اس کے اوپر اپنے علمی دلائل دیں، علماء کو یکجا کریں اور اس پورے نظام کے خلاف یہ فتویٰ دیں کہ بھئی یہ غیر اسلامی نظام ہے اور یہ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مگر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو خود رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اسلام کیسے لائیں گے؟ یہ خالی نعروں سے اور جذباتی کھوکھلی تقریروں سے ایسے تھوڑی نہ ہوگا، تو یہ تو قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے نا یار۔ ہاں، امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا مر رہا سلطان، مقام بیدہ پہ خطبہ دیا، فرمایا مر رہا سلطان جائرن، فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، بڑے دھیان نال، مستحلن لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا۔ بتاؤ بھائی اس دور میں شاہ جی موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، بتائیں سود کھایا جا رہا ہے یا نہیں کھایا جا رہا؟ اوپر سے لے کر سارے جن کے پاس ڈنڈا ہے، سارے بدماشیوں کے سارے سامان ہیں، ان سے بھی بندہ پوچھے کہ اوپر سے لے کر نیچے سارے سود کھا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں 22% سود چل رہا ہے جو قرآن کی نص قطعی سے حرام ہے۔ حضور نے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت عمران خان درست کر دے گا، نواز شریف درست کر دے گا، زرداری درست کر دے گا، ہم تو بحیثیت قوم پوری اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اگر اقتدار میں آئی، حضور کا دین آیا تو سب سے پہلے سود کو ختم کرے گی۔ جی تو جناب انس بھائی نے یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات ماشاءاللہ تعالیٰ تاریخی حوالے سے بتلائی، سعودی نظام کے حوالے سے بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو فرمان علی شان ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا اس حوالے سے جو یہ بات فرما رہے ہیں بالکل سچی بات ہے، صحیح بات ہے۔ مگر یار آگے پھر وہی بات ہے کہ یہ سارا کچھ اس نظام کے ذریعے کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے، ہمیں جب کرسی ملے گی، پھر ہم سعودی نظام کو ختم کر دیں گے، ہم اپنی جب ہماری تحریک اوپر آئے گی۔ یار میری بات سمجھیں ساتھیوں، خدا را یار ان لوگوں کو کوئی بتائے سمجھائے کہ یہ جو نظام ہے اس نظام میں سبھی برابر ہیں، سبھی برابر ہیں، جاہل بھی، پڑھا لکھا بھی، عالم بھی، مفتی بھی، چوڑا بھی، موچی بھی،
مطلب خاکروب بھی، مطلب جتنے یار جتنے گھٹیا سے گھٹیا مطلب لوگ ہیں، جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ ہیں، وہ سارے برابر ہیں۔ میں اس دن بھی پچھلی اپنی گفتگو میں نے کہا تھا کہ خادم رضوی صاحب کتنا بڑا نام ہے جی، ٹھیک ہو گیا، عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل ہیں، مگر اس نظام کے تحت ان کی حیثیت ایک چوڑے کے برابر ہے۔ یار اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں، ان کا ووٹ اور چوڑے کا ووٹ طاقت میں ایک ہے کہ نہیں ہے نا؟ بلکہ دو چوڑے مل جائیں تو خادم رضوی صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ ہار جاتے ہیں۔ تو اس نظام کے تحت کیسے کوئی مطلب حق والی جماعت اوپر آ سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی، تصور کرنا بھی گناہ عظیم ہے۔ یہ شرکیہ سسٹم ہے یار، یہ سیکولر نظام ہے۔ علماء سے ملیں، چشتی صاحب آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ تعالی ہر دین کے ہر موضوع کے اوپر آپ نے مدلل قرآن و حدیث کے دلائل کوئی انبار لوگوں تک پہنچائے ہیں، قوم کو بتائے ہیں، اور خادم رضوی صاحب نے بھی ادھر سے فیض پایا اور ادھر سے فیض پا کر کے پوری قوم کو پیچھے لگایا، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ وہ غلط سمت کی طرف چلے گئے۔ اسی لیے چشتی صاحب نے مطلب ان کا مطلب جو ہے نا، جب وہ جمہوریت کی طرف آئے ہیں تو اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا کہ اب اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ جب غیر اسلامی طریقے سے اسلام لانے کی بات کی جائے گی پھر تو اسلام کو کمزور جان لیا ہم لوگوں نے، ہیں اللہ کی طاقت کو ہلکا جان لیا، تو یہ اس طرح اسلام نافذ نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی مطلب یہ بیچارے جو اس طرح اپنے جذباتی تقریریں کر کر کے قوم کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا، یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے سود کو میرے مولا حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے جناب ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا؟ ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے جناب آسیہ ملونہ کو فرار کرایا؟ خدا کے لیے یار کوئی ان کو بتائے، کوئی سمجھائے، کوئی حقیقت بڑی ان کے سامنے بات کرے، آئینہ دکھائے کہ بھئی حقیقت یہ ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ دیکھیں ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی دی گئی تو جمہوری نظام کے ذریعے دی گئی، آسیہ ملونہ کو ملک سے دوسرے ملک بھجوایا گیا، ملک بدر کیا گیا تو جمہوری نظام کے ذریعے کیا گیا، اور اب یہ خود اسی جمہوری نظام کا حصہ بن چکے ہیں، جمہوریت میں اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروا چکے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اب اس سسٹم کا حصہ بھی بن گئے ہیں اور سسٹم کو برا بھی کہہ رہے ہیں۔ بھئی اس طرح تھوڑی نہ ہوتا، درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے بھئی، کہ جس نظام کی برائیاں، جس نظام کے سسٹم کے تحت یہ سارا ملک کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو آپ لوگوں نے قبول کر لیا، مان لیا، اور اس کے تحت پارٹی بنا کے اب لوگوں سے ووٹ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بنائیں ہمیں بنائیں۔ یار یہ کتنی دورنگی ہے نہیں، کہ ایک سسٹم ہے خراب ہے، کفریہ سسٹم ہے، یہود و نصارہ کا سسٹم ہے، اور اس کو آپ مان کر پھر کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا یار، اور نہ اس طرح انقلاب آتے ہیں، نہ ہی نظام بدلتے ہیں۔ خدا کے لیے یار کچھ ہوش کے ناخن لو، کہ جس سسٹم کے تحت سے یہ اتنے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں، اسی کا تم لوگ خود حصہ بن گئے ہو، حیرت کی بات، اور پھر وہ سسٹم کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کا نظام چل سکتا ہے تو حضور کے دین کا نظام نہیں چل سکتا، قرآن کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہم یہ یاد رکھیں گے، ایک دفعہ گریبان میں جھانکیے گا، آپ سب لوگ جو کسی جماعت کو ووٹ ڈالتے ہیں، یاد رکھیں گا آپ کفر کے نظام کے معاون ہیں۔ ایک دفعہ ضرور سوچیں گا آپ حضور کے دین کے باغی ہیں، کیونکہ آپ وہ لوگوں کو سمیر کرتے ہیں جن کو جو بھی اسمبلی میں جاتا ہے 295 کے خلاف بات کرتا ہے، جو بھی اسمبلی میں جاتا ہے تو مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اوروں کی بات کرتا ہے، اور حضور کی عزت پر کبھی ایک بات بھی نہیں جملہ نکلتا۔ حضور کے نظام کی بات ہے، ایز اے مسلمان سوچیں، کلمہ ہم رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، نظام ہم کفر کا چلاتے ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، نظام ہم یہود و نصارہ کا چلاتے ہیں، تو پھر سوچیں
ہاں پھر ایسے اللہ کی رحمت نازل تو نہیں ہونی نا ہم پر اللہ کی رحمت تب ہی نازل ہونی ہے، اور پاکستان تب ہی ترقی کرے گا جب حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ اب 2023 آ رہا ہے، ہر بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حضور کے نظام کے ساتھ اچھا یہ دیکھیں، انس بھائی نے ساری باتیں کھول کر بتا دیں کہ یہ کافروں کا نظام ہے، یہود و نصارہ کا نظام ہے، اور مطلب کلمہ ہم اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، اور نظام ہم کافروں کا چلاتے ہیں، ہے نا۔ اچھا اب یہ نظام جس کی بات کر رہے ہیں جناب انس بھائی، اسی نظام میں خود شامل ہو گئے ہیں۔ یار یہ کیسی دو رنگی ہے۔ وہی بات آگے نا، ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ تو اس طرح اسلام تھوڑی نہ آئے گا یار کہ بس آپ کو جو آزادی مل گئی ہے، کچھ چیزیں آپ کو مل گئی ہیں، بس ٹھیک ہے اسی کو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے سارا کچھ۔ آپ لوگ تو اس نظام کا خود حصہ بن چکے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بیچارہ جو ہے وہ اپنے الیکشن کی کمپین کر رہا ہے کہ اب ووٹ ہمیں ڈالو اور ہم لوگ اوپر آئیں گے، سارا کچھ بدلیں گے۔ اور بھائی ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، یہاں پر تو ایک مرلہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، اپنا سگا بھائی کو ایک مرلہ جگہ نہیں دیتا، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، اور آپ وہ کافروں سے پورا مطلب سسٹم لے کر اب اسلام کا نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے تھوڑی نہ ہوگا یہ یار، ایسے نہیں ہوتا۔ کون بتائے گا ان کو بھائی؟ کتنے مطلب پوری قوم بھی یار بیچاری بیوقوف ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو کہ جمہوری نظام کو مان کر، اس کے مطلب سارے سسٹم کو مان کر، اور ووٹوں میں قطاروں میں لگ کے تو اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں۔ یار یہ تو بہت بری بات ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ پھر آپ نے وضاحت کی وہ انڈے گندے کون سے ہیں، آپ نے فرمایا الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، ہے نا۔ میاں نجار اس جیسے علماء مفتیان کرام ہیں جو سمجھتے ہیں ہم اسلام لے کے آئیں گے، دین لے کے آئیں گے، ہم ووٹ پڑ جائیں گے ہمیں تو ہم جناب اسلام کا سسٹم بدل دیں گے۔ اور بھائی جس سسٹم کے تحت تم آئے ہو اسی سسٹم نے تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تم لوگوں کو استعمال کیا ہوا ہے۔ میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے، ہے نا۔ تو تم لوگوں کو استعمال کر کے ہی تو وہ حکمرانی کر رہا ہے، اپنے سسٹم کو چلا رہا ہے، کیونکہ نہ تم لوگوں نے اقتدار میں آ کے کچھ کر سکنا ہے اور نہ کچھ ہو سکنا ہے۔ وہ جو آئین بنا دیا گیا ہے، جو سسٹم چلا دیا گیا، اسی کے مطابق تم لوگوں نے تابع رہنا ہے اور رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس سسٹم کے تابع ہمیں رہنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اس سسٹم کو مانا ہوا ہے، تسلیم کیا ہوا ہے، اپنی جماعتیں رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہیں۔ مگر اقبال نے جب فرما دیا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو سراسر موم یا پھر سنگ ہو، تو اس طرف آتے نہیں ہیں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے بھائی، جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اچھا، سکندر مرزا مسٹر کی جناب کے ساتھ آ رہا تھا، سکندر مرزا وزیر آیا، وہ آ رہا تھا مسٹر اس کے ساتھ، مسٹر جناب کے ساتھ، دلی سے پاکستان بن رہا تھا، اس وقت بن رہا تھا، اس وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت تو پاکستان کا اسلامی نظام ہوگا؟ اس کو کہتا بکواس، 261 انگلش سے جو حوالہ کھا رہا، حوالے دے دو۔ مسلم لیگ کی سیاست کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے قائدین ہر کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق یقین دہانی کراتے تھے۔ جناح صاحب جب بھی سرحد آ جاتے تو دیگر کے علاوہ کافی مذہبی قائدین اور پیروں سے بھی ملتے۔ پیر صاحب آسمان کی امیر الحسنات کو انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا اور اس میں قانون شریعت محمدی ہوگا، جبکہ سکندر مرزا اپنی سوانح یاد میں لکھتا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ دہلی سے کراچی جا رہے ہیں تو ایک دن میں نے جناح صاحب سے پوچھا کہ جناب ہم تو سب پاکستان جا رہے ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ کس قسم کی حکومت بنائیں گے؟ کیا آپ کا ارادہ ایسی حکومت بنانے کا ہے کہ جس کا سارا دار و مدار اسلام پر ہوگا؟ قائد اعظم نے کہا نہیں، بکواس، بلکہ میں ایک جدید حکومت بناؤں گا۔ یہ انگلش کا حوالہ، یہ انگلش عبارت ہے اس پکا کام کیا اور خط ہے۔ اور اس نے عجیب گل کی ہے، میں آخیا میرا ایک دوست سی ہندو، او دے کول میں گیا شادی تے،
تے اوندا چاچا بیٹھا وہ عربی وچ نے جملہ بولیا ہندو نے کہا کیوں نہیں عربی کیوں انہوں نے کہا جی ساری عربی جانتے ہیں میں کہا کیوں یار انہوں نے کہا اس سے پوچھو علیحدہ بیٹھ کر کہندا جی میں اس چاچے ہندو نال علیحدہ بیٹھا اس میں نے آخیا جی میں مسجد نبوی دا انگریز دور کے اندر انگریز دور سی میں اتنے سال امام رہا مؤذن رہا اور امام انگریز سے بابی مذہب پیدا ہوا پہ تھوڑا ہوا پہ ہوں یہ کون یہ بھی تو کافر اعظم بادشاہ خانے تو مرتد نیچری ہوں یہ کیویں انہوں نے کیویں حقائق کھول رہا ہے اصل بات کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کی تھی میں کہ یار سمجھ آئی تھی تو پھر گل سمجھ آئی کہ ہمیشہ انگریز میں معلوم ہے کہ جدوں کوئی کسی گروہ جماعت فکر نظریہ پیش کرو گے نا تو وہ رد عمل مخالفت ضرور ہوگی فطری شاید لہذا ہوں تھی ان کرو مخالفت تو ہونی ہونی ہے مخالف بھی اگوں اپنے دستی تیار کرو تاکہ یہ ساڈے فتنے تو بچ کے کسی صحیح ساڈے مخالف نہ چلے جان مخالف ہی ساڈا دستی ہوئے تاکہ ادھروں فتنے چ نکلن تو اور فتنے چ جان چال ہوندی ویکھ لے پیپل پارٹی ہے وہ بھابی جت تو نکلن تا کر کے ہن ویکھ لے بھی جے غیر سیاسی لوگ بنا دیتے رائیونڈ والے تے ہریاں سمجھا بچڑے مذہب دا خالی آخر مذہب ٹھیک ہے ساری حکومت جی مرضی چلنا تھا کچھ نہیں آتے مذہب انہوں نے یہ جماعت دے دے وہ بھی آپ نے بنائے ہوئے اچھا جہے سیاست والے سانو نہیں نہیں اسلام سیاست دا حکومت ہونا جمہوری وہ شیطان دے دیتے نورانی نیازی تو وہ کنجر تے جے ہوئے جناب جی غیر چھڈو آسے اسلام دا سیاست نال تعلق ہی کوئی نہیں تو فلان یہ وہ اپنا اسلام دا مذہب نال تعلق کوئی نہیں تو پھر وہ نواز گنجا فلان یہ وہ سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں سیاسی مذہبی دونوں پارٹیاں لیکن جمہوری یہ طرح تیار کی انہوں نے بھائی ادھر نکلے ادھر ڈگے ادھر نکلے ادھر ڈگے ادھر نکلے ادھر ڈگے مت دین والے پاس تھکے جان اگلے دن ڈاکٹر سر دجالی نہیں اشرف قاصف قاصف تو آپ دو نقطہ سوال سے قاصف کا معنی توڑنے والا یہ وہ دلے دا شیطان آ گیا جگر جناب آپ لینا تو میں کیا منڈیا وہ تساں بلّاں دے کام ہے نہیں تسی چپ کر جاؤ پترے تر پنگے نہ لگو میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی فقراء دا کم ہے تے وہی کرن گے تہاڈا کام ہی نہیں تسی اپنا جو کچھ کردے پے جے کھان پین تون تنا والا وہی جاری ہوتا جڑا ووٹ مننے او ممکن ہی نہیں کہ کفر تے باطل دے مخالف ہو یا دین نو منتا ہوگا دین کو ماننے والا ووٹ نہیں مان سکتا